أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے، سمجھتے اور پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو تعجب ہو سکتا تھا، ایک قسم کا استعجاب ہے اس میں کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، پھر بھی وہ دن کا انکار کرتا ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ بارش برس رہی ہے، پھر بھی وہ انکار کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک چیز سامنے دکھ رہی ہے، ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی انکار کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، دو مثالیں بیان کی کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ جس دن ہم ہر ایک امت کو ان میں سے کچھ گواہ کھڑے کریں گے اور ان سب کو سامنے کھڑا کریں گے، پھر کھڑے کرنے کے بعد ثم لا یؤذن للذین کفروا،
جو کفر کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، باطل پرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی قسم کا عذر پیش کریں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اب توبہ کر لو، تمہاری توبہ کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب موت قریب آتی ہے تو موت کے بالکل قریب آ جانے کے بعد انسان ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو اس عالم کے نہیں، آنے والے عالم کے احوال ہوتے ہیں۔ موت کے فرشتے سامنے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرا جہان جہاں انسان نے منتقل ہونا ہے، اس کی منظر کشی انسان کے سامنے ہو جاتی ہے۔ تب انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس وقت جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں جو ہے اللہ کو اب ایک مانتا ہوں، جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الآن، اب تجھے سمجھ میں آئی، اب یہ تیری بات قابل قبول نہیں۔ جب موت انسان کے قریب آتی ہے تو انسان جب وہاں کے مناظر دیکھ کر توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ان کے اس عذاب میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ڈھیل نہیں دی جائے گی، ان کو اس عذاب سے ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب یہ ظالم اور نافرمان اور مشرک لوگ دیکھ لیں گے ان کو کہ جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا اللہ کے مقابلے میں، یعنی دیوی دیوتا ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، جن کو لوگ معبود مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے مزاروں پر جا کر حاجتیں مانگتے تھے، اور وہاں ایسا سلوک کرتے تھے کہ جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن وہاں جا کر اللہ کے ولیوں کو سجدہ کرتے تھے، اور طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جا سکتا ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ لوگ جا کر مزاروں کا بھی چکر لگاتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، اور چومنا صرف حجر اسود کو ہے، اور یہ لوگ جا کر مزاروں کے، بزرگوں کے جو مزار ہیں، ان کی جو قبریں ہیں، وہاں اندر داخل ہونے کے جو دروازے ہیں ان کی چوکھٹوں کو چومتے تھے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی یہاں موجود ہیں اور ہم بھی موجود ہیں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے شُرَكَاءَهُمْ، ان کو کہ جن کو یہ شریک مانتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا، تو یہ سب کے سب نافرمان اور مشرک کہیں گے اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، یہ ہیں وہ کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے، جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، جن کو ہم مانا کرتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے آپ کو چھوڑ کر، جن کو ہم پوجتے تھے آپ کو چھوڑ کر، جن کی ہم عبادت کرتے تھے آپ کے علاوہ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو پوجا جاتا ہے، وہ بات پلٹ کر پھینک دیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہا، ہم تو خود آپ کی عبادت کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی سیرت پڑھیے، کسی بھی اللہ کے ولی نے، چاہے وہ معین الدین اجمیری ہوں یا ان کے علاوہ شیخ کیا کہتے ہیں صابر کلیری ہوں، یا جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان مزار والوں نے کبھی بھی کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، وہ خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہ کیسے شرک کی دعوت دے سکتے ہیں؟ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اوپر بات ڈال رہے ہیں تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اے اللہ، ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں،
ہم نے نہیں کہا ان کو کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو، اور اگر کسی نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مزاروں کو عبادت گاہ بنایا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو بے بس تھے، ہم تو نہیں بول سکتے کہ ایسا مت کرو۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، شہید ہو، تو پھر وہ تو بول کر نہیں بتا سکتا کہ بھئی آپ ایسا کرو یا یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ زندگی میں بتایا تو زندگی کی بات لوگ کم ہی یاد رکھتے ہیں، پوچھتے مرنے کے بعد ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ جب وہ اس بات کا جواب دے دیں گے، یہ بات پلٹ دیں گے ان کی طرف، اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ اب کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے، جو ہم افطرا پردازیاں کرتے تھے، بات کرتے تھے اپنی طرف سے، وہ اب کوئی کام آنے والی نہیں ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ پھر ان کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ وصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے اور کچھ لوگوں کو تشکیل کر کے ان کو روکتے تھے کہ تم بھی ادھر مت جایا کرو، تم بھی یہاں مت ایسا کیا کرو، یعنی نماز سے روکتے تھے، دینداری سے روکتے تھے، خیر خواہی سے روکتے تھے، شرک کی طرف لے جاتے تھے، بت پرستی کی طرف لے جاتے تھے، کفر اور نافرمانی کی طرف لے جاتے تھے۔ فرمایا جائے گا کہ جو یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، زدناہم عذابا، ان کے لیے اور عذاب کا اضافہ کیا جائے، فوق العذاب، دگنا عذاب، عذاب کے اوپر عذاب، عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون، یہ سب کا سب ان کے فساد کی وجہ سے ہوگا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگا، ان کی بدعملی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، جو دنیا میں انسان نے کیا ہے اسی کا اس کو وہاں بدلہ ملے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں، نیکی کی ہے تو انعام ملے گا، جنت ملے گی، برے اعمال کیے ہیں، نافرمانی کی ہے تو سزا ملے گی جہنم کی شکل میں، اور دیگر جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں میدان حشر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے اور صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔